جی کی پریکٹس تھی اس کے ساتھ میں نے وہ بھی کیا تھا. کیسا ہے ہارورڈ؟ I mean, of course, it's I think the best university in the world. کیونکہ آپ نے 2 سال لگائے ہیں تو پاکستان کی یونیورسٹی میں آپ نے پڑھا ہے یا پھر پاکستان کی باقی یونیورسٹیز پہ آپ نے دیکھی ہیں. سو آپ کو ڈفرینس کیا دکھا ہے کلچر کا یا پھر پڑھائی کا؟ دیکھیے پڑھائی کا یہ ہے نا کہ مین کچھ دیکھیں ڈفرینس. بکس تو ہر جگہ ہوتی ہیں. بکس تو آج کل آپ آن لائن بھی پڑھ لیتے ہیں نا. جو یو ایس ایجوکیشن میں جو سب سے بہتر چیز ہے کہ وہ آپ کو کریٹیکل تھنکنگ سکھاتی ہے, جو کہ ہمارے یہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو نہیں کرتی نا. یہاں پہ یہ ہے کہ بس یہ بک ہے پڑھ لیا رٹ لو, یہ بک میں یہ لکھا ہوا ہے یہی صحیح ہے. کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے. میرا جو اپنی ذاتی آبزرویشن ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. آپ نے کوئی مجھے اوپینین دے دیا اپنا تو میں سوچوں کہ میں نے آپ سنتے ہی اس پر جو ہے فوراً ایمان نہیں لے کر آیا میں, ٹھیک ہے, اپنا سوچا اور دین آپ نے جو اوپینین مجھے دیا ہے اس حوالے سے سوچا کہ یار یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر صحیح ہے تو میں نے ایگری کر لیا, اگر مجھے لگتا ہے نہیں صحیح نہیں ہے تو پھر میں نے اپنا اوپینین دے دیا. بالکل, دس از کریٹیکل تھنکنگ, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, صحیح غلط میں فرق. بالکل. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی میچورٹی ہونی چاہیے کہ آپ کی دوسرے کی اوپینین بھی سنیں, اگر آپ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں لیکن آپ اسی رسپیکٹ کریں. ایک دائرہ ہوتا ہے جو کہ بڑا ضروری ہے, اس کو کہتے ہیں تہذیب کا دائرہ. تہذیب کا دائرہ. لیکن سب سے وہی بات ہے نا کہ آپ کو من و عن کوئی چیز بتائی جاتی ہے اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, سوال کرنا چاہیے, اور جو ہے ڈفرینٹ آپشنس کو دیکھنا چاہیے, ڈبیٹ کرنا چاہیے, اور ڈبیٹ بھی آپ مہذب طریقے سے کریں. وہی دائرہ. تو یہ چیز فرق ہوتی ہے کہ اور پھر جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا بٹوین دا ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹ. اب پاکستان میں وہ ہمارا یہ ہے نا کہ بس ٹیچر ماں باپ کی طرح ہوتا ہے, ٹیچر جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, عزت کرنی چاہیے. اب یو ایس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ٹیچر از آلسو کائنڈ آف انٹریکٹیو. آپ ٹیچر کے ساتھ بھی بحث کر سکتے ہیں, آپ ٹیچر کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں, اور وہ ٹیچر اس طرح ہوتے ہیں کہ اسی چیلنج میں آپ کو اس طرح جو ہے کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں سکھا دیتے ہیں. تو یہ ویسٹرن سوسائٹی میں جو ہم کہتے ہیں نا فریڈم آف اسپیچ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے آپ کریں, کیونکہ جب اسی طرح بحث کرنے سے ڈبیٹ کرنے سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. لیکن اگر ہر ایک اپنے اپنے اوپینین میں ڈٹ جائے اور اس پہ لڑنا شروع کر دیں, اٹ ڈز ناٹ گو اینی ویئر. پکا اوپینیٹڈ ہو گئے اور مجھے ڈھیٹ ہوں میں تو ہلنا ہی نہیں. یہ میری انا کا مسئلہ ہے, ذات کا مسئلہ ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ لک ایٹ ادر پیپلز ویو اینڈ اوپینین. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اور ڈس ایگری کریں, مسئلہ نہیں ہے. اور پھر میں جو ہر چیز میں دیکھتا ہوں, جس بھی چھوٹے ادارے سے لے کے کارپوریٹ سے لے کے اسکول سے لے کے, ایک ہمارے ہاں مائنڈ سیٹ ہے کہ جو لیڈرشپ جو ہم کہتے ہیں, دیر از نو کانسیپٹ آف سروینٹ لیڈرشپ, اٹس مور آف ڈکٹیٹوریل لیڈرشپ. مطلب ہر ایک اپنے اسفیئر میں, اگر کوئی اسکول کا وہ بھی ہے ماسٹرز, وہ بھی ہے مائی وے اور دا ہائی وے, یو نو ہی از لائک اے باس, ہی ٹیلز یو واٹ ٹو ڈو, رائٹ. اب یہ آپ لے جائیں جو بھی سیکٹر ہیں, بینکنگ سے لے کے گورنمنٹ لیول تک, ہر ایک اپنی فیلڈ میں ڈکٹیٹر بننا چاہتا ہے, اینڈ ہی شوڈ آرڈر پیپل اراؤنڈ انسٹیڈ آف اے سرونٹ لیڈرشپ کہ جو سب کو چلاتا ہے ساتھ میں. ہی بیکمز پارٹ آف دا ٹیم. So there's a boss leadership, there's a servant leadership. Very good. And that's what we need, a servant leadership. Very good. And that is lacking. کوئی concept ہی نہیں ہے. کیونکہ if you are a person, you are out there, you are part of the team, you are seen visible, you are nice to the people, you motivate your team. وہ concept نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ یہ کہتے ہیں بس اس کو میں نے کیا کہتے ہیں ڈنڈا دیا تو یہ کام کرے گا. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. کوئی اور بھی طریقے ہوتے ہیں. There are other leadership models as well. تو that is something that is lacking in Pakistan. وہ چیز میں نے بہت دیکھی ہے یو ایس میں. یو نو دس از کہ جو سروینٹ, اسپیشلی جو ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں, یو نیڈ دیٹ ٹائپ آف لیڈرشپ, سروینٹ لیڈرشپ, بیکاز اٹس ویری دی ہیلتھ کیئر کی جو انڈسٹری ہوتی ہے اٹس ویری ہیومن ڈپینڈنٹ. اس میں آپ کے جو زیادہ تر آپ کی وہ اسٹافنگ زیادہ ہوتی ہے کمپیئر ٹو ادر انڈسٹریز. سو یو نیڈ اے لیڈر ہو از ناٹ اے ڈکٹیٹر, یو نیڈ اے لیڈر ہو از اے ٹیم پلیئر ہو موٹیویٹس ادرس. ہمارے یہاں تو سمپل ورڈ ہے, اللہ معاف کریں, فرعون والا سین ہے. تو ہر فیلڈ میں ہر جگہ, ہر ادارے چھوٹے سے لے کے بڑے تک. لیکن بس یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یار اگر میں اسٹرانگ ہوں, میں باس ہوں, یو نو پیپل وڈ ریسپیکٹ می. یو نو دیر از اے ڈفرنس بٹوین ریسپیکٹ اینڈ فیئر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. You know, and there is a big difference. It's a big difference. I mean, fear can motivate people to some extent, right? And جو
رسپیکٹ ہے یو نو اینڈ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اور رسپیکٹ میں آ کے پھر پیپل دے کین ورک بیانڈ دیئر لمٹس فار یو once you gain their respect, right? So but you have to get to that point to like motivate people and you know make them be part of the team. Usko motivate karein, unko shabash dein, unko baith ke encourage karein. So there is a difference between aggressive leadership and assertive leadership. You don't have to be aggressive, you can be assertive but you should not be aggressive. The difference between these two. ہم پہلے بات کرتے ہیں NICVD کرتا کیا ہے یار. NICVD جو ہے میں تو کہتا ہوں اٹس اے میریکل ان کراچی. معجزہ. ہاں مطلب آپ مجھے بتائیں دنیا میں کہیں پہ یار آپ 30-35 سال کے ہو جو کراچی میں بہت ہو رہا ہے میجر ہارٹ اٹیک ہو جس میں آپ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, آپ نے جلد سے جلد ہاسپٹل میں جا کے اینجیوپلاسٹی کرنی ہوتی ہے اور 8-10 لاکھ کا خرچہ آتا ہے یہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں, اور آپ NICVD میں جاتے ہیں ایمرجنسی روم میں کیش کاؤنٹر نہیں ہے, آپ کو ڈائگنوز کرتے ہیں فوراً لے جاتے ہیں اور اینجیوپلاسٹی کر لیتے ہیں. تو اینڈ اٹ سیوز یور لائف. سو آئی تھنک دس از اے میریکل اینڈ فری آف کاسٹ. بالکل فری آف کاسٹ. یس. اور آپ کسی بھی کراچی میں آپ کسی بھی فیملی سے پوچھ لیں, ان کی امیڈیٹ فیملی یا ان کی ڈسٹنٹ فیملی, دے ہیو بین ٹو NICVD ایٹ سم پوائنٹ. 100% بالکل اگری کرتا ہوں. نو انسٹیٹیوٹ از پرفیکٹ, کوئی بھی پرفیکٹ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے پاکستان میں, بٹ آپ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں. NICVD از آلسو ناٹ 100% پرفیکٹ بٹ دیر از اے لاٹ آف گڈ ورک گوئنگ آن. کوئی فری میں علاج نہیں کرتا اس طرح آپ کا. پلس بچوں کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی 2 سال کے بچوں کی فری میں سرجریز ہو رہی ہے اوپن ہارٹ. کہاں پہ ہوتا ہے یہ؟ تو یہاں پہ ہو رہا ہے, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور فری آف کاسٹ ہو رہی ہے, سندھ گورنمنٹ کروا رہی ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ اپریشیٹ اٹ. آئی تھنک اس طرح کے اور ہونے چاہیے. بالکل ہونے چاہیے, ظاہری بات ہے بجٹ بھی بہت ہے بٹ آئی تھنک یہ ہوتی ہے اس پہ پرائیورٹیز پہ آ جاتی ہے. اب جس طرح میرے خیال میں جو ایکسیس ہوتی ہے نا, اچھی صحت کا ایکسیس, یہ ایک بیسک ہیومن نیڈ بھی ہے اور ایک بیسک ہیومن رائٹ بھی ہے. ہر انسان کا بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ اس کو علاج کا ایکسیس ہونا چاہیے. تو اگر ہم دے رہے ہیں ان کو, جس طرح روٹی ہوتی ہے بیسک نیڈ یا کپڑے ہوتے ہیں بیسک نیڈ, ہیلتھ کیئر از آلسو اے بیسک نیڈ. تو اگر گورنمنٹ نہ پرووائڈ کرے تو پھر گورنمنٹ کا کیا کام ہے؟ تو یہ گورنمنٹ کی پرائیورٹیز پہ آ جاتی ہے. انسٹیڈ آف اسپینڈنگ منی, اگر وہ ہیلتھ کیئر پہ اسپینڈ کر رہی ہے, کوئی 35 سال کا بندہ ہے جس پہ فیملی ڈپینڈ کر رہی ہے, وہ مر رہا ہے, اس کو ہم فری میں علاج کروا کے اس کی زندگی بچاتے ہیں, تو ہم پوری فیملی کی زندگی بچا رہے ہیں نا اس میں, صرف اس بندے کی تو نہیں بچا رہے ہیں. اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے وہاں پہ؟ ہاں اینجیوپلاسٹی. اور اس کے علاوہ کیا کیا ہوتا ہے؟ اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کو فالج ہو, فالج بھی یہی ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ فالج ہو پوری زندگی کے لیے آپ کا زندگی کا کیا کہتے ہیں جسم کا آدھا حصہ کام نہیں کر رہا, تو اس کے لیے بھی اگر آپ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے اندر فوراً پہنچ جائیں NICVD میں, ہم کیتھیٹرز ڈالتے ہیں دماغ کے اندر, جو خون کا لوتھڑا بنا ہوتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں, اینڈ وی کین سیو پرسنز لائف. اور فالج سے جو بھی آپ کے آفٹر افیکٹس آئیں گے کہ ہاتھ کام نہیں کر رہا, وہ اس سے آپ کی جو ہے بچت ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہے فالج کا بھی علاج ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بچوں کی جو سرجریز ہوتی ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں وہاں پہ, بڑوں کی اوپن ہارٹ سرجریز ہو رہی ہیں. اب اوپن ہارٹ سرجریز ہو رہی ہے, ویولر سرجریز ہو رہی ہے. اب صرف بچوں کی ہوتی ہے نا, کبھی کبھار جب پیدا ہوتے ہیں دل میں سوراخ ہوتے ہیں, ان کی سرجریز ہو رہی ہیں وہاں پہ. تو اٹس اے ویری کمپریہنسو پروگرام. اور کیونکہ میں اپنا تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا, میرے ایک کزن ہے, ان کے ساتھ ہوا تھا. ہی از اونلی 36-37, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, ایک طرح سے دیکھا جائے تو ینگ ہی ہوتا ہے, اور ینگ ہوتا ہے, اور پھر جس طرح کی اس کا باڈی ٹائپ ہے تو بالکل ینگ لڑکا. اچانک دل میں درد ہوا, ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آ رہا تھا کیا ہوا. لے کر گئے فوراً دوسرے ہاسپٹل, انہوں نے بولا کہ یار یہ تو کارڈیو کا ایشو لگ رہا ہے, یہ تو دل کا مسئلہ لگ رہا ہے, اس کو فوراً NICVD لے کر آؤ. NICVD لے کر گئے تو الحمد للہ آئی انڈرسٹینڈ کہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, رش بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک وہ میں یہ بھی نوٹس کرتا ہوں کہ شاید ان کو آپ لوگوں نے یہ چیز بتائی ہوئی ہے کہ پیشنٹ دیکھ کر جو آپ نے پرائیورٹی دینی ہے فوراً نا, تو اگر بہت زیادہ کریٹیکل پیشنٹ فوراً اس کو ٹائم مل جاتا ہے. تو میں نے نوٹس یہ کیا کہ 2 سے 3 منٹ کے اندر نا اس کو فوراً بیڈ پر لے کر آ گئے اور فوراً ڈیسائیڈ کیا انہوں نے اینجیوپلاسٹی کرنے کا. پہلے اینجیوگرافی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے فوراً ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو اینجیوپلاسٹی ہوگی, اور آپ ہاں کریں, یس کریں, نو کریں.
انہوں نے یس کیا میری فیملی نے, اور اس کے بعد جو ہے فوراً اس کی اینجیوپلاسٹی ہوئی. اینڈ دین پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ ٹائم بعد دوبارہ اس کو تکلیف ہوئی تھی, واپس آئے تو انہوں نے بولا کہ یہ مسئلہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے, تو پیس میکر لگے. آئی ڈونٹ نو اس کی کیا ڈیٹیلز ہوتی ہیں, مجھے تو خیر نہیں پتا, آپ ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ پتا ہوگا. اس میں یہ ہوتا ہے پرائیورٹائز ہوتا ہے. جب میجر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا, کہ جس میں ایک جو ہوتی ہے شریان وہ 100% بند ہو جاتی ہے, اس میں آپ نے فوراً اوپر لے جانا ہوتا ہے. تو وہ جو اس کو کہتے ہیں ST ایلیویشن MI, تو اس میں تو NICVD میں 1 منٹ بھی اس میں آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا, جیسے ہی ڈائگنوز ہوتا ہے اوپر لے جاتے ہیں. اب جن مریضوں میں میجر ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, مائنر ہوتا ہے, اس کو پھر ہم ایڈمٹ کرتے ہیں لیکن پرائیورٹائز نہیں کرتے. اس کی انجیوگرافی ہم 24 گھنٹے کے بعد یا 48 گھنٹے کے بعد, جو ہماری گائیڈ لائن کہتی ہے. گائیڈ لائن, ہاں, لیکن جو میجر ہارٹ اٹیک ہے وہ تو بالکل فوراً جا رہے ہوتے ہیں, اور دن میں ہم 50-60 کرتے ہیں. یہاں پہ بہت ہی بزی ہے, اور کراچی میں بس ہارٹ ڈیزیز وہی ہارٹ ڈیزیز پہ میں ڈیٹیل میں بات کروں گا, بہت زیادہ ہے یہاں پہ, بہت ہی خطرناک ٹاپک ہے. NICVD کا مجھے تھوڑا بجٹ بتائیں کتنا ہے سال کا؟ کوئی 12 سے 15 ارب روپے ہے. 12 سے 15 ارب حکومت دے رہی ہوتی ہے, اور یہ بہت ہی سندھ گورنمنٹ سے تو میں بے انتہا اختلاف کر رہا ہوتا ہوں. صبح شام اختلاف چل رہا ہوتا ہے میرا, صبح شام جو ہے نا مجھے میرے الگ ان سے جو ہے نا مسئلہ چل رہا ہے, کہ ظاہر ہے کراچی کے الگ حالات ہیں, لیکن جہاں کریڈٹ بنتا ہے وہاں دیتا ہوں میں بھائی, سیدھی سی بات ہے. بالکل اپنے آپ کو وہی والی بات ہے کہ اکڑ نہیں ہے کہ نہیں یار غلط ہے تو غلط ہے. تو کچھ جگہیں ہیں جہاں پر کام ہو رہا ہے, NICVD اس میں سے ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہے, اور امیزنگ, اٹس امیزنگ. دیکھیے 12-15 ارب کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ صرف نہیں ہے NICVD کراچی ہے, ہمارے 10 ہاسپٹلز ہیں. NICVD سکر, لاڑکانہ, مٹھی, تھر کے ریگستان کے درمیان میں مٹھی میں بھی ہم اینجیوگرافی کر رہے ہیں. حیدرآباد اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی ہو رہی ہے. ہاں 10 ہاسپٹلس. پھر جو آپ کا سکر ہے وہاں پہ اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے, ٹڈو محمد خان میں اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے. تو یہ آپ جو ہے نا 10-15 ارب, یہ نہیں NICVD, پورے کے 10 ہاسپٹل اور 24 چیسٹ پین یونٹ چل رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا برج کے نیچے یہاں پہ آپ جائیں, آپ کو NICVD کی کنٹینر نظر, وہاں پہ 24 گھنٹے ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے. آپ کو چیسٹ پین ہو نا, اگر آپ یہاں پہ NICVD بہت دور ہے 2 گھنٹے, آپ یہاں پہ جائیں چیسٹ پین, ڈاکٹر آئے گا, آپ کی ECG کرے گا, ڈائگنوز کرے گا بھائی آپ کو میجر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہے آپ کو دوائیاں دیں گے, فوراً شپ کر دیں گے. تو یہ ایسی سہولت ہے کہ کراچی میں ٹریفک کنجیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس کے لیے ہم نے ہر جگہ کنٹینر بنانی ہے, تاکہ جو ہارٹ کی ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم آپ کے ڈور سٹیپس پہ دیں. واو. چاہے یا کراچی میں آپ ناگن چورنگی میں بیٹھے ہو, یا آپ جا کے مٹی ترپار کر کے ریگستان میں بیٹھے ہو, ہم نے وہاں پہ بھی آپ کو وہ جو ہے اینجیوگرافی کی سہولت دے دی ہے. سو دس از اے بگ نیٹ ورک. تو یہ بڑا اچھا کیا, کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا ریزن میں یہ دیکھتا ہوں کہ پہلے آئی ڈونٹ نو, کیونکہ آپ لوگوں نے پلان تو کیا ہے تو اس کا سلو رزلٹ ملے گا. رائٹ. تو بہت زیادہ جب پریشر بڑھ جاتا ہے, اسپیشلی کراچی سے باہر بلوچستان اینڈ دین اندرون سندھ کا ایک بہت بڑا پریشر بڑھ جاتا ہے, اینڈ دین NICVD اکیلا ہے, تو کتنا پریشر برداشت کرے گا. تو لوگ شہروں سے اپنے نکلے ہی نہیں ہیں, ان کے شہروں میں اگر ان کو مل جائے تو یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے, ضروری بھی ہے. ہم کر رہے ہیں, ہم آلریڈی کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے اب یہ ہم کہتے ہیں کہ اٹ از ون آف دا لارجسٹ کارڈیک نیٹ ورک ان دا ورلڈ. وہ پوری دنیا میں اتنا بڑا نہیں ہے. اب جو ہم یہاں پہ اسٹینٹ یوز کرتے ہیں نا میٹرونک کے, ہم ان کی پوری دنیا میں نمبر 1 اکاؤنٹ ہے ان ٹرمز آف والیوم. اتنا والیوم ہم استعمال کرتے ہیں اپنے NICVD کے نیٹ ورک میں پوری دنیا میں. یہ امریکن کمپنی ہے. تو وی آر ون آف دا لارجسٹ کارڈیک نیٹ ورکس ان دا ورلڈ, اینڈ اٹ ہیز ہیپن ہیئر. ہاں, کیونکہ جس کمپنی کا نام لیا ہے اس کمپنی میں میرا دوست کام کرتا ہے, تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ہمارا سب سے بڑا کلائنٹ ہے NICVD, پوری دنیا میں سب سے بڑا کلائنٹ ہے. US اوریجنل, کوئی کام نہیں غلط اس میں, سیدھا, اور بہت مہنگا ہوتا ہے یار باس, مطلب مہنگا ہوتا ہے. اور وہی ہے نا, جب آپ اتنا والیوم دیتے ہیں نا, اکانومی آف اسکیل, تو ظاہری بات ہے اسٹینٹ کی پرائز بھی نیچے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ میٹرونک وی آر دیر ون آف دا لارجسٹ کنزیومرز ان دا ورلڈ, اور ہمیں اچھی پرائز پہ بھی دیتے ہیں بیکاز آف آر والیوم. بٹ اسٹل ویری ایکسپینسو. یس آف کورس, آئی مین دی US از ویری ایکسپینسو. زبردست یار. اب مجھے مسئلہ بتائیں کہ یار دیکھیں یہ تو ہے, اب ذرا ہم تھوڑا روٹ کاز کی طرف جائیں گے کہ یہ مسئلہ کیوں اتنا زیادہ کریٹ ہو رہا ہے, اسپیشلی ینگ لوگوں میں. ہارٹ اٹیک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پورے پاکستان میں. اٹ از این ایپیڈیمک آئی وڈ سے. سو واٹ از دا, تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں کہ کیا پرابلم ہے اس میں. ایوری پاکستان میں ہر 4 سیکنڈ کے بعد ایک ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے,
اور ہر گھنٹے میں 50 لوگ ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے مر رہے ہیں. مطلب اگر ہم 4 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو رہے ہیں تو ایک ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے پاکستان میں. اور ہر گھنٹے میں 50 لوگ مر رہے ہیں ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے. اتنا زیادہ کامن ہے اس وقت پاکستان میں. بہت سی وجوہات ہیں, اور اس میں جو ہماری ڈائٹری پیٹرنز ہیں, کاربوہائیڈریٹ رچ, ان ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے, اسپیشلی کراچی میں کوئی پراپر فٹ پاتھ نہیں ہے, پارکس نہیں ہیں. اس کے علاوہ ٹرو صحیح کہنا ہے, کیونکہ واکیبل جگہیں نہیں ہیں ہمارے پاس. تو اس میں ڈائبٹیز کی انسیڈنس بڑھ رہی ہے, ہائی بلڈ پریشر لوگوں کو ڈائگنوز ہوتا ہے, پراپرلی ٹریٹ نہیں ہوتا. پھر اس کے علاوہ جو ایک بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ جو اگر آپ ساؤتھ ایشین ہیں, اگر آپ پاکستانی ہیں, بنگلہ دیشی ہے, انڈین ہے, آپ میں ویسے ہی آٹومیٹکلی ہارٹ ڈیزیز زیادہ ہوتی ہے. یہ ایتھنیسٹی جینیٹک ہے ہمارے اندر ساؤتھ ایشینز میں.